بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. بڑا ہی پیارا ایک آپ کے ساتھ ایک دعا شیئر کرنا چاہتی ہوں. ہر سال کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ہر سال آج سے آئی تھنک میرے بچپن سے کہانی شروع ہوئی ہے، اور ہم نے اپنی ماں کے کہنے پہ شروع کی، اور ایسا اس پہ یقین اور ایمان ہے میرا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوتی ہوں. بلکہ جب یہ وقت قریب آنے لگتا ہے تو میں اپنی فیملی کے ایک ایک ممبر کو فون کر کے کہتی ہوں کہ اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، پورا سال آپ اس کی برکتوں سے مستفید ہوں گے. یاد رکھیے کہ ہم اپنی قسمت کو اگر بدل سکتے ہیں تو صرف ہم، اور رب شہرک کے پاس ہے. اس نے یہ تسلی دی ہے کہ وہ ہماری شہرک کے پاس ہیں. خدا کا واسطہ ہے، زمینی خداؤں کے تھرو اس رب کو ڈھونڈنا چھوڑ دیجیے. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جب کوئی کلائنٹ آ کے کہتا ہے، اور مجھے اتنی تکلیف ہے اس بات کی، اس فیلڈ کی عورتیں کیسے عورتوں کو لوٹ سکتی ہیں. چلو مرد مجھے نہیں پتا، میرے پاس تو جو گھر میں شکایتیں چل کے آتی ہیں، میں نام تو نہیں لینا چاہوں گی کیونکہ ایک بڑی ان ایتھیکل سی چیز ہو جائے گی. یوٹیوب پہ چینل بھی ہے. اسی طرح میں ایک اور خاتون کے بارے میں سن چکی ہوں کہ وہ ہر کلائنٹ سے 30,000 روپیہ لیتی تھیں جب میں نئی نئی اس فیلڈ میں آئی، جادو اتارنے کے لیے اور قسمت کو بدلنے کے لیے کہ یہ چیز آپ کے مطابق ہو جائے گی. اب ایک خاتون عورت ہو کے اور ایک اچھی فیملی کی عورت ہو کے میرے پاس کوئی لگاتار 3 کمپلینٹس آ چکی ہیں. ان کا ریٹ ہے 2.5 لاکھ روپیہ. 2.5 لاکھ روپے میں اگر تقدیر وہ آپ کے مطابق کر سکتی ہیں تو مجھے خدارہ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے. مجھے وہاں پہ گلہ آپ لوگوں سے بھی ہے کہ اگر آپ لوگ اتنے ضعیف الاعتقاد ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ صرف 2.5 لاکھ میں کوئی آپ کی منشا پوری کرا سکتا ہے، کوئی کسی معاملے کو آپ کے مطابق کرا سکتا ہے، اس سے بڑی ضعیف الاعتقادی اور کوئی نہیں ہو سکتی. یہ رب شہرک کے پاس ہے. اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کے ولیوں نے 2.5 لاکھ میں اپنے رستے سیدھے نہیں کرائے تھے. تپسیا تھی، ریاضت تھی ان کی رب کے حق میں اور حق کی راہ میں، تب جا کے رب کو پایا تھا. خدا کا واسطہ ہے، زمینی خداؤں سے جو ہے نا، اللہ پاک آپ کو معاف فرمائے. آپ اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہو، اپنا مالی نقصان بھی کرتے ہو، ساتھ آپ اپنی آخرت بھی خراب کر لیتے ہو. میرے پاس جو، اور میں تو کہتی ہوں ان عورتوں کو کیوں ڈر نہیں لگتا کہ لوگ جا کے ناموں کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہم لٹ کے آئے ہیں. تو ان کو کیوں ڈر نہیں لگتا؟ ان کو اپنی عزت بھی محفوظ، ان کو اپنی عزت سے بھی ڈر نہیں لگتا کہ ہماری عزت خراب ہو سکتی ہے. ہم جو ہے وہ کل کو ہمارے نام، میں نام لے دوں آپ کے پلے کیا رہ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ رکھیں کہ میں، اگر خدا نے ان کا پردہ رکھا ہوا ہے تو میں کون ہوتی ہوں ان کا پردہ جو ہے بے نقاب کرنے والی. مجھے اللہ پاک نے یہ حق نہیں دیا کہ میں ان کے بقیے ادھیڑ سکوں. لیکن اگر یہ میسج کوئی ان تک پہنچا سکے تو اللہ کرے کہ شاید کسی وجہ سے کوئی معافی ہو جائے. اور یہ مبارک مہینہ بھی ہے، معافی مانگے جو اب تک گناہ آپ لوگوں نے کیے. جو آپ کو جادو کے نام پہ بہکاتا ہے، جو آپ کو یہ ڈراتا ہے کہ اس مسئلے کو ٹھیک کر سکتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ یہ لوح بنوا لیجیے سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے، شاید ان کے اپنے محل کھڑے ہو گئے ہوں، یا ان کے جو ہے نا انہوں نے پورے ملک خرید لیے ہوں کہ وہ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ 30,000 کے بدلے یا 2.5 لاکھ کے بدلے وہ آپ کے مطابق آپ کے کام کرا سکتے ہیں. میرا رب انہیں بھی معاف کرے اور ہمیں بھی گناہ گار نہ کرے کہ ہم جیسے لوگ ہیں جو ان کے یہ ریٹ بڑھاتے ہیں. اور ان کی ایک خاتون تو میرے پاس آئی، اس نے کہا کہ میں نے اپنی ساری کمیٹی اٹھا کے ان محترمہ کو دے دی. ایک خاتون آتی ہیں وہ بھی اس قسم کی بات، مطلب یہ 4 کمپلینٹس میرے پاس آ چکی ہوئی ہیں. میں یہی کہہ سکتی ہوں کیونکہ خدا نے مجھے حق نہیں دیا، میں آپ لوگوں سے درخواست کر رہی ہوں کہ مجھے گلہ آپ لوگوں سے ہے، آپ لوگوں کی ضعیف الاعتقادی سے گلہ ہے. میں نے تو ایک مشن اٹھایا تھا، بیڑا اٹھایا تھا کہ میں نے اپنی مخلوق، جو میرے رب کی جو مخلوق ہے، میں نے اس کو مس گائیڈ نہیں کرنا.
کئی دفعہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید میں سب کچھ بتا سکتی ہوں. میں ہاتھ جوڑ کے معذرت کرتی ہوں کہ بہت محدود ایک لمیٹڈ سا نالج میرے رب نے مجھے دیا ہوا ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں. بیونڈ میں نہیں جا سکتی، ایک بڑا محدود سے اندازوں کا علم ہے. خیر، کیونکہ مہینہ ایسا ہے، میرا دل ہوگا کہ وہ خواتین یا وہ خاتون، تو اسپیشل میری ان سے درخواست ہوگی کہ پلیز اپنا قبلہ سیدھا کر لیں. اللہ نے آپ کو ہر چیز سے نوازا ہوا ہے. اس طرح کے پیسے لے کے کیا فائدہ، مجھے بتائیے کہ آپ کیا کر لو گے؟ آپ کیا جو ہے اپنے لیے آسانی کر لو گے؟ جہنم خرید رہے ہو. یہ دنیا ایک پلک جھپکنے کا سفر ہے، یہ تو بہت جلدی اینڈ ہو جانا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ قبرستانوں میں جائیے یا ہسپتالوں میں جائیے، آپ کو پتہ چلے کہ جو ہے زندگی کا اصل جو ہے وہ آپ کا کیا ہے. سب یہیں چھوڑ کے یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اور آپ اپنا بستر بھی نہیں آپ کے پاس جانے کے لیے. جس بستر کو کمفرٹیبل بنانے کے لیے ہم لوگوں سے 2.5 لاکھ لے لیتے ہیں، وہ جو ہے وہ بستر بھی وہاں پہ نصیب نہیں ہونا. میرا رب کرے، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ برائی کے خلاف ایٹ لیسٹ آواز اٹھاؤ، وہ بھی جہاد ہے. تو میں تو اپنی طرف سے جہاد کر رہی ہوں. نام میں نہیں لے سکتی. ہاں، جو لوگ لوٹے ہیں انہیں بھی پتہ، اور جو لوٹ رہے ہیں انہیں بھی سمجھ آ جائے گی کہ 2.5 لاکھ کن کا ریٹ ہے. اب میں آگے چلتی ہوں جی. جو میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، جہاں سے میں تکلیف میں آ گئی اس بات سے، کہ دعاؤں سے تقدیر بدلی جائے گی. اگر لوگ آپ کے لیے دعا کرنا شروع ہو جائیں، دعا 2.5 لاکھ کے بدلے میں نہیں دی جاتی. دعا سیلف لیس رشتہ ہوتا ہے. اگر ان کے اندر یہ پاور ہے تو پھر بے غرض کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں. 2.5 لاکھ لے کے دعا دی جاتی ہے، 2.5 لاکھ کے بدلے دعا کرائی جاتی ہے. خدا کا واسطہ ہے، آپ لوگ ہی ہوش کے ناخن لے لیں. اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ دنیا کی محبت میں ڈوب چکی ہیں، تو آپ لوگ تو عقل کیجئے. خیر، میں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے اور ہمیں معاف کرے. ہم بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں جو انہیں 2.5 لاکھ دے کے آئے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جی سورہ فتح. سورہ فتح یاد رکھیے، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے گا. اول و آخر نماز والا. اور اس سے پہلے آپ نے 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں. صرف 2 نوافل آپ نے حاجت کے پڑھنے ہیں. اور یہ کب پڑھنے ہیں؟ جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے آج صبح اٹھ کے پہلا روزہ رکھنا ہے، تو عشاء کی نماز کے ساتھ یا مغرب کے وقت چاند کی اگر اناؤنسمنٹ ہوگی تو مغرب کے ساتھ بھی نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں. صرف کس کے ساتھ نہیں ادا کیے جا سکتے؟ فجر کے ساتھ اور عصر کی نماز کے ساتھ. تو یا مغرب کی نماز کے ساتھ بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، اسی وقت چاند کا اعلان ہوتا ہے. دین آپ کے پاس اگلی آپشن عشاء ہے. اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ عشاء کے ساتھ بھی اپنی دعا کو پڑھ سکتے ہیں. آپ نے 2 نفل حاجت کے ادا کر کے اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف شروع میں پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ نماز والا یعنی درود ابراہیمی آخر میں بھی پڑھنا ہے. درمیان میں آپ نے 3 مرتبہ سورہ سورہ فتح، اور اس کو جو ہے مکی صورتوں میں سے کہا جاتا ہے. فتح مکہ کے موقع پہ یہ جو ہے وہ جو اس کا نزول ہوا تھا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ فتح ود دی ٹرانسلیشن آپ نے پڑھنی ہے. ترجمہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اگر میں مکی کہنے کے اس میں غلطی کر رہی ہوں تو پلیز کو اگنور کر دیجیے گا، کیونکہ مجھے خود بھی ریکال میں نہیں کر پا رہی، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے یہ مکی صورت تھی. فتح مکہ کے موقع پہ اس کا نزول ہوا تھا. تو جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ، دفعہ نہیں کہا جاتا، یہ بھی میں لوگوں کو اکثر منع کرتی ہوں، 3 مرتبہ سورہ فتح ود دی ٹرانسلیشن اول و آخر 11 ٹائمز نماز والا درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے. اور خشوع و خضوع کے ساتھ سارے سال کی دعا کرنی ہے کہ سارا سال آپ کو میرا رب آپ کی خواہشات کے لیے، آپ کے مقاصد کے لیے، آپ کو چھوٹی چھوٹی سے لے کے بڑی بڑی فتوحات سے میرا رب ہمکنار کرے. اس کے بعد آپ نے 2 نفل شکرانے کے پڑھ دینے، اور پھر آپ مطلب اگلے روزے کی تیاری میں آپ لگ جائیے. پہلا روزہ جو آپ کا ہے یہ اس کی عبادت ہے. تو جب چاند اناؤنس ہو جائے، مغرب کے ساتھ بھی آپ اس عبادت کو کر سکتے ہیں، یا آپ عشاء کے ساتھ اس عبادت کو کر سکتے ہیں.
اس یقین اور ایمان کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے کہ آپ کو رب تعالیٰ کی طرف سے چھوٹی سے لے کے بڑی فتوحات تک میرا رب آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ تو یہ ہے کہ آپ خود اپنے مذہب سے مانگیے، خود اپنے لیے رستے آسان کیجیے، نہ کہ آپ ان زمینی خداؤں سے رابطہ کریں۔ یہ آسمان کا مالک، ہمارا مالک یہاں بیٹھا ہے، کیوں ان زمینی خداؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنی عاقبت کو خراب کرتے ہیں؟ خواہشات کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، خواہشات تو سمندر کہا جاتا ہے، جس طرح سمندر کا اینڈ نہیں ہوتا، خواہشات کا بھی کوئی اینڈ نہیں ہوتا۔ تو خدا را اپنی زندگی کو آسان کریں، اتنا ہی پھیلیں جس میں آپ کا سمٹنا آسان ہو۔ ہمیں اپنے جانے کے لیے اتنا ہی پھیلاؤ رکھنا ہے جتنا چھوڑ کے جانے میں آپ کو آسانی ہو۔ تو پلیز جو ہے اس مہینے اگر وہاں تک کوئی میسج جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نیکی ڈال دیں، ورنہ پلیز آپ تو اپنے ایمان کو کمزور نہ کریں، کیونکہ یاد رکھیے ملے گا وہی جو قسمت میں ہے، اور وقت سے پہلے نہیں ملے گا۔ تو جب قسمت پوری اسکرپٹڈ ہماری چل رہی ہے کہ ملنا وہی ہے جتنا نصیب میں لکھا گیا ہے اور جو وقت لکھا گیا ہے، تو پھر کیوں اپنا ایمان خراب کیا جائے یا اپنے ایمان کو کمزور کیا جائے؟ میرا رب ہمیں ایمان کے راستے پہ رکھے، میرا رب ہمیں دین کے راستے پہ رکھے، میرا رب ہمارا ایمان مضبوط رکھے، اور جو ہے ہم اپنے حصے کا کام کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے تو اسی طرح آج تک مانگتے آئے ہیں۔ جو مل گیا اس پہ صبر کیا، جو مل گیا اس پہ شکر ادا کیا، جو نہیں ملا اس پہ صبر کریں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ جب دیکھتے ہیں تو صبر اور شکر ساتھ ساتھ ان کا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ جو مل جائے اس پہ شکر ادا کرو، جو نہ ملے اس پہ صبر کرو۔ یہی مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ اپنی قسمت پہ صابر اور شاکر رہتا ہے۔ یہ مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرا رب آپ کے راستے آسان کرے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک نے رمضان کے ملک میں رمضان کے مہینے میں یہ ملک ہمیں تحفہ دیا تھا۔ میرا رب اس رمضان سے ہماری بھی بس ہو گئی ہے، اس ملک کو اپنی پٹری پہ ڈال دے کہ ہم بھی کچھ سکون کا سانس لے سکیں، بینگ عوام جو ہے، اور کچھ سکون کی زندگی اس پسے بھی عوام گزار سکے، کیونکہ پاکستان نے بہت سختیاں کاٹی ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، میرا رب آپ سب کا مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا رمضان المبارک اتنا آسان کریں سورہ فتح کے اس پہ وسیلے سے ہی، کہ آپ کو ہر دن نئی فتح کا جو ہے نا سامنا ہو۔ اللہ میری بہت دعا ہے آپ لوگوں سے، اور یہی درخواست آپ لوگوں سے ہے کہ جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں گے تو پلیز مجھے بہت یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ تھینک یو۔